پس منظر کیا ہے. ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے بیٹھے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہے ہمیں کہ خدا کی قسم وہ ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق کیسے بنا؟ یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ ہم تک دین آ گیا؟ آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے ساتھ میں چلنے والے ایک رنگ اور نسل کے نہیں ہیں. اتنی کائنات سے مخلوق آ رہی ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ میری دائیں طرف اسپینش چل رہا ہے، اس کے آگے جرمن چل رہا ہے، اس کے آگے فرینچ چل رہا ہے، اس کے آگے ملیشین چل رہا ہے، اس کے آگے انڈونیشین چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بھارتی مسلمان چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بنگالی چل رہا ہے. ساتھ میں چلنے والے، ایک صف میں کھڑے ہونے والے، ایک زبان بولنے والے بھی نہیں ہیں. اتنے لوگ وہاں روزانہ جاتے ہیں. یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہوا کیسے؟ ہوا کیسے؟ تو بولے یہ تو نہیں پتا، اتنا نہیں پتا. بس اتنا پتا ہے کہ مولانا صاحب اگر کھری کھری سنانے لگے تو کمیٹی والے مل کے اس مولوی کو نکالو، دوسرا لے کے آؤ. بس اتنا پتا ہے کہ اگر سچی ستھری بات امام خطیب جمعے میں کر دے تو فوراً صدر صاحب اس کو ایک جاہل بتانے کے لیے جا رہا ہے ایک عالم کو، وہ سمجھائے گا کہ تم اسلام کی کیسے بیان کرو گے جمعے کے دن، وہ سمجھائے گے اس کو. انہی نتائج کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے جو ہیں آج اسلام سے دور ہیں. اور غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں. آئیں 1450 سال پیچھے چل جائیں، تصور میں جائیں. مکہ ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس دور میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اس بیٹی کو اٹھاتا ہے، جا کے ریت میں دبا کے آتا ہے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا. آپ نے اتنی بات تو سنی ہوگی نا؟ ارے سن رکھی ہے نہیں؟ تو مکے میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کرتے تھے، یہ بھی سن رکھی ہے نہیں؟ ارے بولیے، اس سے آگے کچھ سنا ہے؟ سنا ہے؟ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، مجھے مولویوں نے نہیں کہی، میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں. آپ اپنے امام کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ زیادہ ہے. یہ رات مجھے اندور والوں نے بتایا کہ 10-12 ہزار دے رہے ہیں. 5-6 ہزار بھی دیتے ہیں. اتنے زیادہ پیسے نہ دیا کرو، کچھ بچا کے رکھو، ساتھ میں قبر میں لے جانے میں کام آئیں گے. شاید منکر نکیر ان پیسوں کو لے کے کچھ کام چلا دیں. جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ان کی خدمت نہ کرو، جہاں سے دین بالکل شدھ ملنا ہے ان کی خدمت نہیں. بولے بس نہیں، اتنی کافی. اب کیونکہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرف پوری طاقت سے متوجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کی بھی ضروریات ہے. اس لیے ہم نے 2 باتیں آپ کو بتا دی کہ بھی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے مکے میں. لیکن مکے سے صرف 500 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں، بہت مشہور شہر. آج اس شہر کا نام مدینہ المنورہ ہے. یثرب کا جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے، شمعون یہودی، اس نے ایک قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن پہلے 15 دن بادشاہ کے پاس گزارے گی، اس کے بعد وہ اپنے گھر جائے گی. پورے شہر کے لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے، ہماری عزت کو روندا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اس دور میں وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی اس کی آگے حکم ادھوری نہیں کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب مکے میں بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے زندہ. مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں پر عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے. وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں، ایک شہر ہے، ایک دیش ہے جس کو کیسر و کسرا بولتے ہیں آج کے دور میں، جس کو ایران عراق کہتے ہیں.
وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے دستور بنایا کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ شہر میں نہیں ہیں، ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہے کھیتی کریں، اور اس کھیتی میں جو نمبر 1 کا کوالٹی کا اناج ہو، پھل ہو، میوے ہو، ان کو اکٹھا کر کے شہر کے دروازے پہ لا کے بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس جمع کروا دے۔ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اندر آئے اچھی چیزیں۔ لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چھت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اچھا لباس پہنیں، لیکن نہیں، بادشاہ نے ایک رول بنا دیا کہ بس جو طاقتور لوگ ہیں بس وہی رہیں گے۔ پھر یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے فارس، وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے جس کو آپ اب ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کے پاس کیوں تو کوئی کام نہیں ہے بڑا، تو اس نے کیا آئیڈیا نکالا ہے، اس نے کہا کہ روزانہ رات کو کسی ایک گاؤں کو گھیرو، سارے لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ان کو لاؤ، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ، ان کی جو گالیں ہیں ان کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داغو، ان کے ماتھے پر ایک مہر لگاؤ لوہے کی، اور پھر منڈی میں لے جا کے صبح کو بیچو، تاکہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ غلاموں کو بیچتے ہیں منڈی میں جا کے، جیسے آج کے دور میں لوگ تنگ ہیں، کوئی ظلم کا جواب دینے والا نہیں، کیونکہ جو بادشاہ کے ساتھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جو کالے ہیں، جو محتاج ہیں، یہ تو انسان ہوتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو چائنا بولتے ہیں آپ، وہاں کے حکمرانوں نے دستور بنایا کہ جو شہزادے شہزادی ہیں وہ تو سڑک پر چل سکتے ہیں، غریب آدمی اس کے اوپر نہیں چلے گا، وہ پگڈنڈی سے نیچے اتر کے چلے گا۔ جو شہزادے شہزادیاں ہیں وہ تو اچھا کھا پی سکتے ہیں، غریب آدمی ان کے مقابلے میں لباس نہیں پہنے گا۔ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے، تتاری جن کو منگول کہتے ہیں، انہوں نے ایک رواج بنایا کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑ کے لایا کرو، ان کی گردن اتارا کرو، شہر کے باہر منڈیوں کا ایک مینار بنایا، گردنوں کا مینار۔ کیوں بنانا ہے بھائی؟ ارے بھائی تاکہ کوئی ہمارے شہر میں بڑا آدمی آئے تو اس کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی پیدا ہوئے، اس دور میں دنیا ایسی تھی۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیے، اندلس جس کو اب اسپین کہتے ہیں، انگلش میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیے، گرچہ وہ غیر مسلموں نے بنائی اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے آج بھی کہ اس دور کا مزدور اگر عدالت میں گیا اور اس نے جا کے درخواست دی کہ میرا بچہ بھوک سے مر گیا، میرے مالک نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو میرے مالک کے خلاف کارروائی کرو، تو اس دور کی عدالتوں نے آج سے 1500 سال پہلے اس مزدور کو کہا کیونکہ تمہاری نسل ان کے ساتھ کی نہیں ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو نئی دنیا امریکہ کہتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے 98% لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف جنگ لڑ کے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا؟ اگر صرف جنگ لڑ کے پہنچا ہوتا تو جنگ کے خاتمے کے بعد اسلام واپس مدینے نہ چلا جاتا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیارے محمد علیہ السلام نے جو اپنے دین کی بنیاد رکھی تو لوگوں کو 2 باتیں سب سے پہلے سمجھائیں۔ سنو اب تبدیلی کیسے آئی ہے، کیسے آئی ہے تبدیلی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ میں دین فطرت لے کے آیا ہوں، فطرت کا مذہب لے کے آیا ہوں۔ فطرت کہتے ہیں خون کی عادتوں کو، فطرت کہتے ہیں زمین کی عادتوں کو۔ آپ اس زمین کو خالی چھوڑ دیں، 5-10 سال بارش پڑتی رہے گی، اس کے اندر جو بھی جنگل ہوگا وہ نکل کے اوپر آ جائے گا باہر۔
آپ اس زمین پر پیڑ لگا دیں کسی چیز کا، وہ اسی چیز کا پھل دینے لگے. تو یہی تو ہماری فطرت ہے. خون کیا کہتا ہے آپ کا؟ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں. آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرا بیٹا صرف میرا ہی کہنا مانے. آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے. آپ کی بیوی کا خون کیا کہتا ہے رگوں میں؟ کہ میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو اپنے شوہر کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی. شراکت داری، شراکت داری، یہ لفظ شرک جو ہے یہیں سے بنا دین ہے فطرت کا. محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ آپ دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو پھر اس کا بندہ صرف اپنے رب کا وفادار ہو کے اس کی